رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا. قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، اور قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف. قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں. کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا. اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے. دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے. کیوں؟ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے. میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا. ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ. ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نہج البلاغہ کا، جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں. حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہیں. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. سارا زور آخرت، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں. تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے. علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی.
اخلاقی عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے۔ یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم ہوا۔ اب ہے اہم ترین باب، 6واں باب، ایمان کے 2 درجے۔ یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کو 2 بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام۔ ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین۔ ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق ایک ہے زبان سے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، بعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے، وہ دفعتاً کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، ہم اسے مسلمان مانتے، الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں، تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے۔ اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن ایک ہے تصدیق دل سے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا۔ اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مجبوری ہے ہماری۔ We can't know it, we can't verify it۔ ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے، کوئی ہندو، کوئی سکھ
پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا خوب، نماز سیکھ کے آئے گا، خطرہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ unless you can prove it otherwise۔ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں، لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے، اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے، واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے۔ حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے، پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی، لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی۔ حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو، حضور نے فرمایا اسامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے۔ اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی۔ حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائے جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے تھے؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ یہ ہے اس قانون کی اہمیت۔ قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا